أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے، اور ایسا جھگڑنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا بھی قبول کر لیا گیا ہے۔ جو آدمی اس کو اپنے آگے رکھے گا یعنی اس قرآن پر عمل کرے گا، اس کو یہ قرآن جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو آدمی اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے یعنی اس پر عمل نہ کرتا ہے تو یہ قرآن اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اللہ حفاظت۔ روایت صاف صاف ہے، تشریح کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک دستور دے کر بنایا، ایک قانون دے کر بنایا، ایک لا ہے جو ہماری زندگی کے اصول کو بیان کرتا ہے۔ ایسا قرآن مجید ایک ایسا لا ہے، ایک ایسا قانون ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہو سکتا، اور ایک ایسا قانون ہے اور ایک ایسا اصول ہے اور ایک ایسی دستور کی کتاب ہے، اس کا النگھن کرنے سے اگر ہم اس کو جو ہے پیچھے ڈال دیں، اس کے خلاف جائے، تو یہ قرآن کل اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہے گا، یا اللہ مجھے تو نے روزانہ پڑھنے کے لیے اتارا تھا، یا اللہ تو نے مجھے عمل کرنے کے لیے اتارا تھا، یا اللہ تیری اس امت نے، تیری اس مخلوق نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، میرا استعمال ایسی جگہ ہونے لگا اللہ جہاں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو اتنا کافی ہے قرآن کا کہنا، جو ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، مصیبت کا سبب بن سکتا ہے، جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے میں بار بار بولتا ہوں، ایک بار نہیں میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، قرآن مجید کو اپنے گھر کی کبڑ کی زینت نہ بناؤ، قرآن مجید کو روزانہ پڑھنے والی کتاب بناؤ۔ یہ بار بار بولتا ہوں۔ اس کے بولنے کا ایک ہی مقصد ہے، آگے حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ قرآن مجید اور روزہ کل قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال اللہ نے فرمایا، روزہ بھی ایک طرف کہے گا، خیر ابھی ہم کو روزے سے اتنا لینا نہیں ہے، موضوع صرف قرآن کا ہے۔ قرآن کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ وہ آدمی تھا جو تلاوت کیا کرتا تھا، رات کو سونے سے میں نے اس کو روکے رکھا، کہ کبھی نفل میں کھڑا ہو کر مجھے پڑھتا تھا، یا نفل میں نہیں کم از کم خالی اوقات میں تو مجھے پڑھ لیا کرتا تھا۔ اے اللہ سب کچھ یہ پڑھنا لکھنا جان گیا، لیکن اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے مجھے نہیں پڑھا۔ قرآن کے یہ جملے کیا ہم کو آخرت میں بچائیں گے یا پکڑیں گے؟ قرآن نے یہ بول دیا کہ اس نے مجھے پڑھا، یہ کتنا بھی بیزی ہونے دو، اس نے دن کا ایک حصہ میرے لیے نکال دیا تھا، دن کے 20 منٹ میرے لیے نکال دیا تھا۔ کوئی نہیں نکالتا آج قرآن کو وقت، سچی بھی۔ علماء حفاظ ہوں گے، پڑھتے ہوں گے اللہ کے کرم سے، مگر عوام الناس قرآن پڑھنا جانتی ہے لیکن قرآن کو وقت نہیں نکالتی۔ اب ان کو نہیں آتا پڑھنے، ان کو نہیں آتا پڑھنے، آتا ہے لیکن وقت نہیں نکالتے، وقت بالکل نہیں نکالتے پڑھنے کے لیے۔
اور آتا نہیں بول کے سیکھنے کی بھی فکر نہیں، ہنس کو بات کو ٹال دیتے۔ اسی لیے کیا کرنا ہے؟ نہیں آتا ہے تو میں بار بار بولتا ہوں قرآن سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں ہم کو۔ ہاں قرآن ہم کو یاد آتا، کب یاد آتا بولو؟ فنکشن رہنے دو ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کی اوپننگ رہنے دو۔ کتنی دفعہ بول چکا ہوں ہمارے گھر میں کسی کی موتا ہونے دو، پٹاپٹ حافظاں کو بلاتے ہیں، آپے بھی نہیں پڑھتے۔ دیکھو افسوس اس بات پر ہے، باپ مریا خود کو قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، کیا فائدہ؟ گھر میں نانی مری، ماں مری، خود کو پڑھنے نہیں آ رہا، وہ بھی بڑے کچھ لے کو آ رہا۔ کاش خود نہیں سکھا تو خود کی اولاد کو سکھاتا تو اس کی اولادیں تو پڑھ کو بیٹھتی تھی۔ یہ قرآن مجید ایسا جھگڑالو ہے، اس کا جھگڑا بھی اللہ کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے، اور ایسا سفارشی ہے اللہ اس کی سفارش بھی قبول کر لیا ہے۔ تو ہم نہ سفارشی بننا ہے یا جھگڑالو بننا ہے، قرآن ہمارے ہاتھ میں کیا بننا؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نہیں آتا ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ ارادے ہیں، سب کو اچھے ارادے ہیں پڑھنے کے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ تھوڑا ٹال مٹول کر دیں، صحیح وقت جو دینا ہے نا وہ دے نہیں پائے۔ قرآن کو فرسٹ اسٹیپ پر رکھو تو سارے کام سیکنڈ اسٹیپ پر آئیں گے۔ اگر ہمیں قرآن کو سیکنڈ اسٹیپ پر رکھیں تو سارے کام فرسٹ اسٹیپ پہ آئیں گے۔ تو قرآن کو کہاں رکھنا ہے ہمیں؟ تو فرسٹ اسٹیپ پہ ایک چیز کو رکھ کے چلے بولے تو وہ چیز ہوئے بغیر دل کو سکون نہیں ملنا، ایسا کام کرنا۔ ہم نے قرآن کو یہاں رکھا، ایسے رکھا، کاموں کو ایسے رکھا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کام کہاں ہو گئے؟ اوپر ہو گئے، قرآن کہاں ہو گیا؟ نعوذ باللہ نیچے ہو گیا۔ اسی قرآن کو ایسا رکھو، کام ایسے رہنے دو۔ کام میں کمی آئے گی، ایک دو پیسہ کم کمائیں گے، لیکن قرآن پڑھنے میں کمی آئے گی، زندگی بھر پچھتائیں گے۔ صاف ہے باتیں۔ اسی لیے قرآن ہمارے حق میں سفارشی بنے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ نہیں آئے تو سیکھنا، اس پر بھی فضیلتیں بیان کیے نے اللہ کے نبی۔ اٹک کو پڑھنے سے بھی کتنا ثواب ہے جانتے نہیں آپ لوگ؟ ڈبل ثواب ملتا۔ کئی کو بولو، ایک پڑھنے کا ثواب، دوسرا اٹک کو پڑھنے کا ثواب۔ اب ہر آدمی شروع میں سائیکل چلاتا نہیں، گرتا نہیں گرنا کرو، کیا لگا تھا؟ سائیڈ میں 2 ٹائرہ لگا تھا۔ آپ کو نہ گرنے دینے کا کام مولانا اور علماء اور حفاظ کا ہے۔ میں گرتوں، مجھے نہیں آتا، اگر کو نہیں چاہے تو ہوگا، مسئلہ حل ہوگا۔ تو مسائل کا حل کس میں ہے؟ پرواہ نہیں بھائی، اٹک کو پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے ایک دن وہ اٹک بھی انشاءاللہ کیا ہوں گی، پڑھتے پڑھتے ختم ہو جائیں گے۔ کہ کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں میں۔ زبان کا توتلا آدمی، توتلا جانتے نہیں؟ حقلہ کو بات کرتا، وہ آدمی جب قرآن پڑھتا ہے اس کی خیر و برکتیں بتاتا ہوں میں، قرآن کا معجزہ ہمارے سامنے کئی بچے پڑھ چکے ہیں اور کئی بچے پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ حقلاتا ہے نا، حقلاتا، لیکن قرآن پڑھتے ٹائم میں اللہ وہ حقلا پنش نہیں دکھاتا اسے۔ حقلے کو جب قرآن پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی زبان تو اللہ پاک کو صاف رکھے ہے نہیں، تو ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ خالی یہاں کو اتچ انشاءاللہ نہیں رہنا ہو، یہ بار کیا ہے وہ ارادے کر لو۔ رمضان بالکل قریب ہے، اپنا ایک نظام بنا لو، انشاءاللہ میرے پاس پڑھنا شروع کر دو۔ کون کرتے ہیں؟ شرمونوں کو بالکل عمرچ کیا ہے ابھی؟ کم از کم قرآن پڑھتے پڑھتے تو موت آئیں گی تو اللہ کی بارگاہ میں تو جواب دے سکیں گے نہیں؟ یا اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے آیا، کیا تو بھی میرے حق میں فیصلہ کر؟ نہیں تو اللہ سمجھ کو کر لیں گے، لے میرے بندے کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے، انہیں قرآن اٹھا کو دیکھا تو صحیح۔ افسوس کی بات ہے کہ قرآن اٹھا کو دیکھتے بھی نہیں۔ قرآن کو چھینا ثواب، قرآن کو اٹھا کو دیکھنا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کے بارے میں سننا ثواب، قرآن کی آیتوں کو سننا ثواب۔ قرآن کا عمل ایک ایسا ہے جس کا کوئی کیا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔
اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو اٹھا کو رکھنا بھی ثواب ہے، اس کو پوچھنا بھی ثواب ہے، اس کو چومنا بھی ثواب ہے۔ بڑی ادب کرتے ہیں لوگ ہمارے گھر میں، لیکن اس کو پڑھتے نہیں۔ جس طرح اس کو چومنا ثواب ہے نا، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ یہ بات کب سمجھ میں آتی کہ معلوم ہے؟ قرآن گریا بولے تو کیسا گھبرا ہوتا آدمی۔ گھر میں سے ہاتھ چکو کو بھی قرآن گریا، یا کدھر رکھ رہے تھے اسٹیپ پر، زینوں پر قرآن کبھی چکیا، آدمی گھبرا ہوتا۔ اور گھبرا ہونا بھی، ایسی کتاب ہے نا، وہ گھبراہٹ آنی بھی چاہیے نہیں؟ کتنی عظیم کتاب ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ کر کہاں ہو گئی؟ نیچے گر گئی، تو گھبراہٹ ہونی چاہیے، یہ گھبراہٹ لازمی ہے۔ قرآن زندگی بھر نہیں پڑھا، کبھی گھبراہٹ نہیں۔ جیسے قرآن ہاتھ سے چھوٹ کو گریا، ایسی گھبراہٹ ہوئی کہ آنکھ کو سیدھا مسائل پوچھنے لگا، مولانا صدقہ کرنا کیا، نمک بانٹنا کیا، گیہوں بانٹنا کیا، سب کتنے مسائل سے سب پوچھنے لگتے ہیں۔ مولانا کیا کرنا، مولانا بولو، مولانا بولو، مولانا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے سنا ہے، ہمارے پاس آئے ہیں مسائل، اس لیے بتا رہے ہیں۔ قرآن گرنے پر کتنا خوف ہے کہ یہ قرآن ہم کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑے گا، اس کا خوف نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن نہیں پڑھے زندگی بھر، زندگی سے گرا دیا قرآن کو، کیا ڈر نہیں ہے؟ تو کیا کرنا ہے اس کو؟ انہیں گرے تو گیوں کتنا بانٹنا ضروری ہے نہیں؟ ضروری سمجھ لیں لوگا، اس سے زیادہ بہتر اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔